پھر درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، اے لوگوں اپنے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام NoorQadri.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور آگے آقا نے فرمایا النظر فی المصحف عبادہ، قرآن پاک دیکھا کرو، قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادہ، کعبہ شریف دیکھا کرو، کعبہ شریف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ العالم عبادہ، آقا فرماتے عالم با عمل کا چہرہ دیکھا کرو، عالم با عمل کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ اور نبی کریم ارشاد فرماتے من زارا عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ ومن صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ ومن جالس عالما فکانما جالسنی، جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھا گویا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، اور جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھ گیا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ نظر آئے گا۔ الفاظ حدیث ہے، آقا فرما رہے کہ لوگوں ماں باپ کی زیارت کیا کرو، ماں باپ کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، صدقہ فطرہ بھی عبادت، لیکن ماں باپ کے چہرے کی زیارت یہ عبادت ہے تو نماز کی طرح یا روزہ کی طرح یا حج کی طرح یا زکوٰۃ کی طرح؟ تو سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کیا اے میرے آقا بتائیے والدین کی زیارت عبادت ہے تو اس میں کتنا ثواب ہے، کتنی نیکیاں ہیں؟ کیا یہ عبادت نماز کی طرح ہے یا روزے کی طرح؟ یہ عبادت حج کی طرح ہے یا زکوٰۃ کی طرح؟ تو توجہ کیجئے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مشکاۃ شریف کتاب البر والصلہ صفحہ نمبر 421 اور 16 17 18 کی حدیث پاک، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا۔ ماں باپ کی زیارت عبادت ہے تو کیسی؟ تو آقا فرماتے ملاحظہ کیجئے مسلمانوں کہ بیٹا ہو یا بیٹی، جب یہ اولاد محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اگر ہم 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی شان عطا کا جواب نہیں، اللہ کی شان عطا کی نظیر و مثال نہیں۔ اللہ نے اپنے ہر خاصوان کے لیے کھول دیے ہوا ہے، اللہ کی رحمت روز ہمیں پکار کر کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرب منزل ہی نہیں۔ اے لوگوں اللہ کی شان عطا تو اس قدر بلند ہے کہ سورج کو کرن چاند کو زو دیتا ہے، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے ماننے والوں اگر تم اپنے ماں باپ کی زیارت محبت سے 100 بار کرو گے تو اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس محفل میں بہت اہم بات میں نے حدیث پاک کی روشنی میں عرض کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس بات کو قبول فرما کر ہمارے نوجوان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور حدیث پاک کا جو جملہ ہے آقا فرما رہے ہیں کہ عالم با عمل کی زیارت کرنا بھی عبادت، بے شک، قرآن پاک دیکھنا بھی عبادت۔
کعبہ شریف دیکھنا بھی عبادت، آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کا بیٹھنا بھی عبادت، بے شک بے شک، بیٹھے ہوئے آپ کا بیٹھنا بھی عبادت۔ اور ایک بات میں عرض کروں، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ واہ واہ، آپ نبی کریم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن نبی کریم کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، جلد ثانی صفحہ 911 اور 17 20 21 22 کی حدیث پاک۔ ان انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عادت لها؟ قال ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تماما احببت او كما قال. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولیے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ ہم زندہ ہیں، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ واہ واہ۔ زندگی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نبی کریم کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ حضرت انس صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اے آقا فرما دیجئے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے فرمایا اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، لیکن تم بھی بتاؤ ما عادت لہا، تم نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو تم نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ صحابی نے عرض کیا اے میرے آقا میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ بھی ادا کرتا ہوں، فطرہ بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مگر اے آقا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں نمازوں کو پیش نہیں کروں گا، روزے کو پیش نہیں کروں گا، حج کو پیش نہیں کروں گا، زکوٰۃ کو پیش نہیں کروں گا، صدقہ فطرہ پیش نہیں کروں گا۔ اے آقا مجھے نمازوں پر ناز نہیں ہے، روزے پر ناز نہیں ہے، حج پر ناز نہیں، زکوٰۃ پر ناز نہیں، صدقہ فطرہ پر ناز نہیں۔ اے آقا سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو قیامت کے دن آپ کی محبت پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عقیدت پیش کروں گا، آپ کا عشق پیش کروں گا، آپ کی الفت پیش کروں گا، آپ سے والدانہ محبت کرتا ہوں محبت پیش کروں گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اے آقا بس آپ کی محبت پیش کر دوں گا۔ تو آقا نے فرمایا تمام احباب، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے فرما دیا تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اور دوستو ٹسوا کے نوجوانوں قابل غور بات یہ ہے کہ نظام کائنات تو بدل سکتا ہے مگر نبی کریم کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ۔ لہذا حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات سامنے آ گئی کہ دنیا میں جو کسی ہیرو سے محبت کرے گا، ہیروئن سے محبت کرے گا، وہ ہیرو اور ہیروئن کے ساتھ ہوگا، اور جو غوث پاک سے محبت کرے گا وہ غوث پاک اور فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ ہم خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان مفتی اعظم ہند سے محبت کرتے ہیں، حجت الاسلام سے محبت کرتے ہیں، حافظ ملت اور مجاہد ملت سے محبت کرتے ہیں، پیرا میرے میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان کے راجا سب کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سے محبت کرتے ہیں، صداقت کے تاجدار
صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، عدالت کے شاہ سوار عمر ابن خطاب سے محبت کرتے ہیں، سخاوت کے علم بردار عثمان ذوالنورین سے محبت کرتے ہیں، شجاعت کے شاہکار داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے آقا داتا ماوا منجا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا سے محبت کرتے ہیں۔ قسم خدا کی ہمارے آقا نے ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو علامہ حسن رضا فرماتے ہیں ڈھونڈائی کرے صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اللہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ وہ بعد میں یہ سوال پہلے، نکیرو آقا کا ذکر چھیڑو، ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ ایک عاشق رسول موت کا انتظار کرتا ہے صرف اس لیے کہ قبر میں نبی کریم کی زیارت ہوگی۔ تو کل جو میں نے عرض کیا نبی کریم نے 3 چیزیں پسند فرمائی، خوشبو مجھے بہت پسند، میری بیویاں مجھے بہت پسند، اور آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی نماز مجھے بہت پسند۔ جناب صدیق اکبر نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے، آقا کی زیارت کرنا بہت پسند، اپنی محنت کی کمائی نبی کریم کی ذات پاک پہ خرچ کرنا بہت پسند، اور اے آقا میری بیٹی عائشہ آپ کی بیوی بن جائے تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند ہے۔ اسی محفل میں جناب عمر فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ نے صحیح فرمایا، مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب عمر نے کہا مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند، الامر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا مجھے بہت پسند، نیکیوں کا حکم دینا مجھے بہت پسند، والنہی عن المنکر، برے کاموں سے روکنا مجھے بہت پسند، والثوب الخلق، پرانا کپڑا استعمال کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کن کی پسندیدہ چیزیں دوستوں عمر فاروق اعظم پسند کر رہے ہیں، توجہ کیجیے، عمر فاروق اعظم پسند کر رہے ہیں۔ بے شک بے اور شک، فاروق اعظم عدالت کے شہ سوار 3 چیزیں پسند کر رہے ہیں، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، اور پرانا کپڑا استعمال کرنا۔ عید کا دن ہوتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، نوجوان خوش ہوتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہے، مسرت و شادمانی ہوتی ہے، لیکن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت عید کا دن تھا، لوگ عیدگاہ جا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، مگر فاروق اعظم دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ کاشان خلافت پہ لوگ حاضر ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر فاروق اعظم روتے ہوئے باہر آ گئے، لوگوں نے پوچھا اے فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آج مسرت و شادمانی کا دن ہے، آج فرحت و انبساط کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے، بچے خوش ہیں، نوجوان خوش ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں، خوشی کے دن میں رونا کیسا؟ سوال کیا گیا کہ خوشی کے بجائے رونا یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید،
سبحان اللہ. اے لوگوں، آج خوشی کا دن بھی ہے اور رونے کا دن بھی ہے. لوگوں نے پوچھا حضور مطلب سمجھ میں نہیں آ سکا، تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے لوگوں، 1 مہینے تک تم روزے سے تھے، 1 مہینے تک نماز تراویح پڑھی، 1 مہینے تک قرآن کی تلاوت کی، 1 مہینے تک تسبیح و تحلیل کی. اے لوگوں، یہ ساری عبادت آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اس کے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے. اور جس کی عبادت رد کر دی جائے گی، بارگاہ خدا بندی سے واپس کر دی جائے گی، اس کے لیے رونے کا دن ہے، غم منانے کا دن ہے، مایوسی کا دن ہے. لوگوں نے کہا اے فاروق اعظم تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا انا لا ادری من المقبولین او من المطرودین، مجھے معلوم نہیں کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے یا رد کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کسوہ کے مسلمانوں، خاص کر نوجوانوں، ملاحظہ کیجئے اس واقعہ کے پس منظر تو دیکھیے. فاروق اعظم وہ صحابی ہے جنہیں میرے آقا نے دنیا میں ہی فرما دیا تھا فاروق اعظم آپ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے. جنتی ہونے کی گارنٹی، جنتی ہونے کی بشارت، جنتی ہونے کا مجدے جافزہ نبی کریم نے دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے. جنتی ہونے کی سند نبی کریم نے دنیا میں دے دی ہے. لیکن خشیت ربی سے متاثر ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں. ایک جنتی صحابی جب اپنے اعمال کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں تو ہم بے عملوں کو کتنا رونا چاہیے، ہم بے نمازیوں کو کتنا رونا چاہیے. ہم نے کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہے؟ نہیں. تو حضرات ہمیں کتنا رونا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ آج خوشی کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے. ذرا جی لے کر سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا تم کہتے ہو آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. میرے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن نبی کریم کی زیارت ہوگی، بے شک بے شک. جس دن آقا کی زیارت ہوگی وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. گویا الیاس قادری صاحب قبلہ پاکستانی اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی سبحان اللہ. سبحان تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر آپ سے شیطان بھی ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں نبی کریم فرما رہے ہیں اے فاروق اعظم آپ سے شیطان بھی بھاگتا ہے. واہ. شیطان بھی بھاگتا ہے. کیا بات ہے. یہ فاروق اعظم کا جلال ہے، یہ فاروق اعظم کا روب و دبدبا ہے کہ اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار اٹھے. وہ عمر جن کے آدا پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کے آدا پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کے آدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ وہ فاروق اعظم ہے اللہ اللہ جو عشق رسول میں ہر فیصلہ کیا کرتے تھے. محبت رسول اللہ اللہ آپ کے اندر اس قدر جاگزی تھی کہ محبت رسول میں ہی ہر فیصلہ ہوتا تھا. توجہ کیجئے، عہد رسول میں، زمانہ مصطفیٰ میں، قرن نبوی میں ایک یہودی اور ایک منافق میں لڑائی ہو گئی. اور منافق جو ظاہری طور پہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اسلامی لباس میں ملبوس بھی رہتا تھا، سرکار کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن حقیقتاً وہ منافق تھا، سرکار کا غدار تھا، دشمن رسول تھا، گستاخ نبی تھا. آج بھی بہت سے منافق ہیں جو
اسلامی لباس میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. نبی کریم کے زمانے میں بھی یہ منافقین تھے. یہودی اور منافق میں لڑائی ہو گئی کہ پہلے کھیت پانی سے میں سیراب کروں گا. یہودی کہہ رہا تھا پہلے میں سیراب کروں گا, منافق کہہ رہا تھا پہلے میں سیراب کروں گا. جب فیصلہ نہ ہو سکا تو منافق نے کہا کہیں تیسرے فیصل کے پاس چل کر فیصلہ کروا لیتے ہیں. منافق نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل کر فیصلہ کروا لیا جائے. سبحان اللہ. حضرات یہودی نے کہا تھا منافق, یہودی نے چونکہ یہودی منافق کو مسلمان ہی سمجھتا تھا, اس لیے یہودی نے کہا اے مسلمان سنو سنو, دنیا کے کسی اور قاضی, دنیا کے کسی اور بادشاہ, دنیا کے کسی اور فیصل کے پاس فیصلہ کے لیے تم کہتے تو میں توقف کر سکتا تھا, سوچ سکتا تھا, تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا. لیکن جہاں تک تمہارے نبی کی بات ہے تو قسم خدا کی تمہارے نبی وہی فیصلہ کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تمہارے نبی کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے چلنے کو تیار ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں یہودی بھی پہنچا اور منافق بھی پہنچ گیا. مقدمے کی تفصیل نبی کریم کی بارگاہ میں رکھی گئی. چونکہ حق فیصلہ یہودی کے ساتھ تھا, حق یہودی کے ساتھ تھا, اس لیے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. یہودی شادہ فرحاں مسرت و شادمانی میں نبی کریم کی بارگاہ سے نکلا, اور مسرت و شادمانی میں جب نبی کریم کی بارگاہ سے نکل کر چلنے لگا تو مسلمان جو منافق تھا آگے بڑھ کر کہنے لگا اے یہودی تم چاہو تو یہ فیصلہ دوبارہ عمر فاروق اعظم سے کروا لے. یہ کیا سننے کو مل رہا ہے؟ کیا آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ, جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اسے مسلمان نہیں مانتا. اے آقا, جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہے, وہ غدار دین ہے, وہ منافق ہے. میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے اور قسم خدا کی میری تلوار کبھی کسی مسلمان کے خون سے آلودہ نہیں ہوگی. اے آقا, میں نے غدار دین کو قتل کیا ہے, باقی اسلام کو قتل کیا ہے. فاروق اعظم یہ عرض ہی کر رہے تھے کہ طائر سدرا بلبل سدرا روح الامین جبرائیل امین قرآن پاک کی آیت لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر آ گئے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون, اے محبوب اس وقت تک کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ زندگی کے ہر کام میں ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کر لے گا. سبحان اللہ. تو یہ فاروق اعظم کا فیصلہ ہے. محبت رسول میں ہی آپ فیصلہ کیا کرتے تھے. فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے, لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینا, برے کاموں سے روکنا, اور بوسیدہ کپڑا استعمال کرنا. درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جھوم جھوم کر درود پاک پیش کیجیے. عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہا صدقت یا عمر, اے عمر آپ نے صحیح فرمایا. وحبب الی من الدنیا ثلاث, مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سبحان اللہ. 3 چیزیں پسند کی. صدیق اکبر نے بھی 3 چیزیں پسند کی, پیغمبر اعظم نے بھی 3 چیزیں پسند فرمائی. تو جناب عثمان غنی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے. سبحان اللہ. کن کن چیزوں کو جناب عثمان نے پسند کیا ملاحظہ کریں. جناب عثمان کہتے ہیں اشباع الجیان, بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. وکسوۃ العریان, ننگوں کو کپڑے پہنانا مجھے بہت پسند. وتلاوت القرآن, قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے. اور آج حال یہ ہے کہ طاق کی زینت قرآن پاک کو لوگ بنا کر رکھے ہوئے ہیں, جبکہ قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات.
ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کا یہ قرآن نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی نے 3 چیزیں پسند کی، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند، ننگوں کو کپڑے پہنانا مجھے بہت پسند، قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند۔ جناب علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر، حضرت عثمان غنی بھی سرکار کے داماد ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسے داماد ہیں کہ سرکار کی 2 بیٹی یکے بعد دیگر، جب ایک کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی سے کر دی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا ہے عثمان، اگر میرے پاس 100 لڑکیاں ہو اور ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو جائے تو ایک ایک کر کے سب کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا، سبحان اللہ۔ یہ آقا نے عثمان غنی کے لیے ارشاد فرمایا، اسی لیے فاضل بریلوی امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا کدھر انگلی اٹھاتے مہدی میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داماد پیغمبر علی ابن ابی طالب نے کہا، صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا ثلاث، اے عثمان غنی آپ نے صحیح فرمایا، مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الخدمت للضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس صوم فی الصیف، گرمی کے مہینے میں روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے، والضرب بالسیف، دشمنان اسلام کی گردن اڑانا مجھے بہت پسند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کی فرمائش جو ہو رہی ہے کہیں سے شروع کر دیجئے، تو یہیں سے تھوڑی دیر کے لیے شروع کر دیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا، الخدمت للضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مہمان کی آمد باعث برکت ہے، مہمان کی آمد یہ برکتیں لے کر آتے ہیں مہمان جو آتے ہیں، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ 3 دنوں سے زیادہ رکنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض مہمان تو ایسے ہیں کہ کئی ہفتے تک رک جاتے ہیں، صاحب خانہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مہمان رشتہ داری میں پہنچ کر کئی ہفتے تک رکا رہا، کئی ہفتے تک نہیں کئی مہینے تک۔ اب گھر والے بھی پریشان ہو کر میاں اور بیوی آپس میں مشورے کرنے لگے کہ ہم نے سنا تھا دانا دانا پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اس نے تو ثابت کر دیا گھر کی ہر بوری پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام۔ بھگانے کی تدبیریں سوچی جانے لگی۔ شوہر نے کہا، جب مہمان باہر ہو تو کمرہ بند کر کے میں تمہیں ماروں گا، ڈنڈے بستر پہ پڑیں گے، تم خوب چیخنا چلانا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ آپس میں جنگ ہو رہی ہے، بھاگ جائے۔ ایسا ہی ہوا، مہمان باہر تک کمرہ بند ہو گیا، پے در پے ڈنڈے بستر پہ پڑنے لگے، عورت چیخنے چلانے لگی۔ مہمان نے سمجھا مسئلہ خراب ہو گیا، اپنا جھولا لیا اور 9 2 11 ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی بھی نکلی، شوہر بھی نکلا۔ بیوی کہنے لگی، دیکھا تم نے میرا اسٹائل، میں روئی تو بہت زیادہ لیکن آنسو تو نہیں نکلا۔ تو شوہر کہنے لگا، دیکھا تم نے بھی میرا اسٹائل، میں نے مارا تو بہت زیادہ لیکن چوٹ تو نہیں لگی۔ تو تب تک کے مہمان آ گیا کہ میں بھی اسٹیشن گیا تھا، ٹرین ہی نہیں ملی، اس لیے میں بھی واپس آ گیا۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ خوب کروائیں لیکن اس کے لیے ڈوز کے حساب سے رکیں۔
اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔